السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 87۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 87، آیت نمبر 62، مفسرین کے اقوال۔ آیت نمبر 62، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 8۔ رکوع نمبر 8۔ ناظرین سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ پھر اس قرآن کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا ساتھی بنایا اور ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ اس قرآن کے مقصد کو، اس دین کے مقصد کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مقصد کو پوری دنیا میں عام کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئی تو کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت، جس کے بارے میں ہم ابھی کہہ رہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو اس وقت ان بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہمارے بھی نبی، جن پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بات بنی اسرائیل نے نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے جو قرآنی آیت ہے پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے ہمارے موضوع کو آگے بڑھائیں گے مفسرین کے اقوال پڑھتے ہوئے۔ پچھلی بات تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم دین کے مقصد سے دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہم پر ذلت اور مسکنت تھوپ دیتے ہیں۔ کسی بھی غلط فہمی، کسی بھی گمراہی کے امام کے چکر میں ہم اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایمان والے ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ اداسی۔ ایمان والے ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نیتیں کیا ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، کس پر ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، بہت ہی مختصر سے باتوں میں بہت ہی پیارے انداز میں بیان کر رہا ہے، جس کے تعلق سے ہم مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اب وہ آیت آ گئی جس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اب وہ آیت آ گئی کہ جس سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی کہ دلیل لی گئی ہے، ثبوت کیا گیا ہے کہ لاکھ دلیلوں سے بڑھ کر ہے قرآن کی وہ ایک دلیل۔ کوئی پوچھے کون ہے اللہ، تو کہہ دے کہ رب جلیل، تو یہ قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیت قرآن کی دلیل ہے۔ تو اب وہ آیت آ گئی جس سے استدلال کیا گیا ہے، دلیل دی گئی ہے، ثبوت دیا گیا ہے کہ ایمان بالرسالت، کہ رسالت پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری ہے۔ ایسی حدیثیں بھی موجود ہے جس میں ہے، بات کو غور سے سمجھے، کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہے کہ جس میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایسی حدیثیں بھی ہے، لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ صرف کہنے سے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ پورے قرآن کو سامنے رکھو، پورے احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھو، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے۔
ناظرین نقطہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم اس کے تعلق سے دوبارہ پڑھیں گے۔ ایسی حدیثیں بھی موجود ہے جس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، جس نے کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ صرف کہنے سے ہی جنت میں داخل ہو جائے گے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ پورے قرآن کو سامنے رکھو، پورے احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھو، کس ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے۔ کسی نے ماں کو ماں مان لیا، والد صاحب کو والد مان لیا، پر ان کا فرما بردار نہیں ہے تو اسے نافرمانی کہا جائے گا۔ تو مان تو لیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن فرما برداری نہیں کرتا تو نافرما بردار بندہ بن جائے گا۔ تو جب اللہ پر ایمان لائے تو رسالت پر بھی ایمان لائے، توحید تو مل گئی تو رسالت کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والوں کے لیے یہ بشارت یعنی کہ خوشخبری تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا کوئی خوف، نہ یہاں نہ ملنے والی چیزوں کا افسوس، نہ حسرت۔ جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا کہ جو لوگ آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، عمل صالح کہے تو ان کے لیے بدلہ ہے اللہ کے پاس۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ جنت تو ہے ہی، لیکن ایک اور چیز ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے لیکن اس کا افسوس نہیں کر رہے۔ بھائی جا رہی تو جائے، ایمان رہے۔ کہ کئی لوگ کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا نقصان ہو جاتا ہے، کئی دن تک ماتم مناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اکرام وغیرہ ان باتوں کے چکر میں نہیں پڑتے، ایسے ماتم نہیں مناتے۔ دنیا میں تو سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، غم خوشی آتے رہتی ہے۔ تو ایسے پہ وہ غم مناتے نہیں بیٹھتے، دنیا کے چھوٹنے کا، کاروبار میں نقصان ہونے کا، مقصدوں کے ناکام ہونے کا نہیں کرتے۔ دنیا میں سب کچھ چلتا رہتا ہے، دنیا ہے، خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ایسا غم نہیں ہوتا اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے مستقبل کا، کل کیا ہوں گا، کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نقصان ہوگا، نفع ہوگا، جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، کیا ہوگا، کوئی ہم سے آگے نکل جائے۔ تو ایسے خوف کے چکر میں بھی وہ نہیں پڑتے، اپنی محنت میں لگے رہتے، اللہ پر بھروسہ کرتے کہ بھائی اللہ ہمیں تو کامیاب کر دے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تابع داری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا خوف اور نہ یہاں نہ ملنے والی چیزوں کا افسوس، نہ حسرت۔ ایک جگہ پر ہے کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ہے کہ خبردار اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے نیک بندوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار یعنی کہ ایمان والے وہ ہے جو تورات کو مانتے ہو اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عامل بھی ہو، کہ یعنی کہ تورات پر ایمان لائے یعنی کتاب پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان اللہ پہ ایمان لائے، اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عامل بھی، یعنی وقت کے نبی کو بھی مانتے ہو۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب ایک نئی نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو ان کی تابع داری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر وہ اب بھی تورات اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تابع داری نہ کی تو پھر وہ بے دین ہو جائے گا۔ یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتے ہو اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو ان کی تابع داری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر وہ اب بھی تورات اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تابع داری نہ کی تو پھر وہ بے دین ہو گیا۔
تو کیسا ہے کہ جو بھی نبی جاتا تو آنے والے نبی کی خبر دیتا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر دیتے۔ اسی کی چاہت میں تو یہودی اپنے علاقوں سے مار کھا کر مدینہ آئے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پیٹ کے آئے تو صحیح، آخری نبی کی تلاش میں آئے، ان کے نام ان کے منتظر رہے، خبر بھی مل گئی، اپنی کتاب پر ایمان بھی تھا ان کا، مل گئی۔ اب آئے نبی، آخری نبی کے انتظار میں رہے، ان کے نام ان کے وسیلے سے دعا مانگتے رہے اور ایک دوسرے کو خبریں سناتے رہے، نشاندہی کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا خوش ہوتے جاتے، لیکن ہوا کیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودیوں نے دیکھا بھائی یہ ہماری بنی اسرائیل والی نسل میں سے نہیں ہے، یہ تو اولاد یعقوب میں سے نہیں ہے، یہ تو اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، عصبیت آڑے آئی، جس کے تعلق سے ہم نے پچھلے اس میں بھی پڑھا اور اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ عصبیت آڑے آ جاتی ہے، لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے اپنے نسل کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حجت رکھا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی بنیاد ہی نہیں رکھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر نبی اپنے آنے والے نبی کی خبر دے کر جاتا تھا اور کہا تھا جب آئیں گا تو میری بات، جب وہ ان کو برحق مانو اور ان پر ایمان لاؤ، ان کی فرما برداری کرو، تو جو اس بات سے انکار کرے وہ بے دین ہو جائے گا۔ تو یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں میں ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتے ہو اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اب بھی اگر وہ تورات اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تابعداری نہ کی تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے اور آگے آگے باتیں آئیں گی، آپ سمجھتے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے زیادہ گہرائی میں سمجھیں گے۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے، یعنی کہ ان کو ہم عیسائی بھی کہتے ہیں، اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ، اللہ کا کلام مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو پالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی اس نے انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کیا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، بے دین ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت تھی اور یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہر نبی کی خبر تھی، آخری نبی کی بھی خبر تھی، لیکن پھر بھی وہ انکار کرے، یعنی کہ اپنی کتاب کے حکم کا انکار کر رہے، تو پھر وہ تو بے دین ہو ہی جائیں گے۔ یہاں تو یہودیوں کے اس زعم، یعنی کہ غرور و گمان، ان کو غرور تھا اپنے نسل کا کہ ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہے، تو یہاں تو یہودیوں کے اس زعم یعنی غرور و گمان کی گمان باطل، جھوٹے گمان کی، جھوٹے غرور کی تردید ہو رہی ہے، اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ مقصود ہے کہ وہ صرف یہودیوں کو کے گروہ کو اجارہ دار، ٹھیکے دار سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں۔ وہ یہودی اس کچے خیال میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ چاہے اعمال اور عقائد کے تعلق سے کیسا ہی ہو، نجات اس کا مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہے وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہے، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوں گا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ تو ہر باطل خیال کی تردید اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا، کہہ رہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن آیا ہے اس آیت میں آیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور لاکھ دلیلوں سے بڑھ کر ہے قرآن کی بس ایک دلیل۔ کوئی پوچھے کون ہے اللہ تو کہہ دے کہ رب جلیل، تو رب جلیل کی بات ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، یعنی کہ یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایمان والے ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ پر، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر
ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ اداسی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، یہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی غلط فہمی کو دور کیا ہے، کیونکہ یہود کا خیال تھا کہ خاندانی لحاظ سے ہم سب سے افضل ہے، افضل خاندان ہم لوگوں کا ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے خصوصی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی خصوصی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسا کہتے تھے وہ، اور ہمارا معاملہ بھی خصوصی ہے، ہم سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا سوائے گنتی کے چند روز، بقیہ لوگ ہمارے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرے، کتاب پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے اور پھر اچھے اعمال کرے، تو پھر وہ تو جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کتنا ہی اچھے خاندان کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان میں کمی ہے، عمل صالح میں کمی ہے، تو وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں صاف کر دی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں صاف کر دی، تمام بہت سارے شبہات کا جواب اس آیت میں ملتا ہے۔ غور و تدبر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ غور و تدبر کا تو حکم ہے۔ ابھی ہم سوچے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جو ایمان اللہ پر ایمان لائے، وقت کے نبی پر ایمان لائے، ایمان کے تعلق سے جتنے بھی تقاضے ان کو پورا کرے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب ہم سوچے کہ میں ابھی اللہ پر میرا ایمان ہے، قرآن کو میں اللہ کا کلام مانتا ہوں، باقی تمام آسمانی کتاب پر بھی ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ان تمام پر ایمان رکھتا ہوں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی میرا ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر بھی میرا ایمان ہے، اچھی ہو یا بری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، والبعث بعد الموت، اور میں موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی ایمان لاتا ہوں، ہر چیز پر ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایمان تو لے آیا رسولوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن میں داڑھی منڈی زندگی جی رہا ہوں، پھر بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اگر ہو بھی گیا تو اس درجے میں ہوں گا جس پہ اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے، کہ داڑھی رکھنے والا کو جو مقام ملے گا وہ مجھے بھی مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس اتنا مان لو، اپنے آپ کو اسے فلاں فرقے کا جان لو، بس ہو گیا، بن گیا کام، بخشے بخشائے، نتھنگ ٹو وری، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تو اس پہ بھی غور کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے؟ ایمان عمل کو جنم دیتا ہے، تو عمل ایمان کو جنم دیتا ہے، جس کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے نا، جس کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے۔ اور ہر بات کی تردید، مطلب ہر غلط فہمیوں کی تردید ہوں گی، اندیشوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اس کو ہم سمجھ رہے۔ تو اپنے آپ پہ غور کرے کہ بھائی داڑھی مونڈی زندگی جی رہا ہوں، اللہ کے ابھی میں کہتا تو ہوں کہ اللہ پر ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا مجھے فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے، لیکن میرے لباس تو باطل والے ہیں، کیسے جمیں گی بات؟ میری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، رات میں جاگنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سو جایا کرتے تھے، میں دیری سے سوتا ہوں نا، میری خواہش، پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جی رہا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مقصد کے لیے جی رہا ہو۔ کس لیے جی رہا ہو؟ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، کہ ایمان تو ہے، اللہ کا بندہ بھی ہوں، پر بندگی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، امتی بھی ہوں لیکن فرما برداری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ ان تمام باتوں پر غور کرے، ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں اور ترقی کرے، اور ترقی کرے۔ ہم زندگی بھر بھی محنت کرتے تو آخر تک تو نہیں پہنچ سکتے، اپنے درجات کو
बढ़ा सकते हैं। कि बताया जाता है ना कि जन्नत में नूर की एक चमक उठेंगी, बड़ी खूबसूरत चमक होगी, नीचे वाले जन्नती देखेंगे, बहुत देखते रह जाएंगे, आशीष करेंगे और कहेंगे या अल्लाह ये बहुत खूबसूरत चमक है, ये क्या है? तो अल्लाह कहेंगे ये तो आला दर्जे का जन्नती है, अपने जन्नत में थोड़ा चल फिर रहा है, उसके चेहरे की चमक है, चेहरे का नूर है। तो वो आशीष करेंगे सिर्फ चेहरे का नूर इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत। फिर इंसान है, कहेंगे या अल्लाह हमको क्यों नहीं दिया? फिर अल्लाह कहेंगे जब आप नींद के मज़े उठाते थे तो तहज्जुद में जागा करता था, हदीस पाक के मफ़हूम में, आप अपने तिजोरियाँ भर रहे थे, वो अपने जेबों को खाली कर रहा था, मेरे रास्ते में लगा रहा था, आप दुनिया में लगे थे, वो दुनिया मेरे दीन के तकाज़ों में लगा था। तो जो भी उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला उसको बयान करेंगे। तो बताया जाता है कि क़यामत में जब जन्नत में अल्लाह ताला हम सब तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को जन्नत से आरास्ता करे, लेकिन बताया जाता है कि जन्नत में जन्नती जाएगा तो उसको एक बात का अफसोस रहेगा। लोग कहते हैं जन्नत में टेंशन नहीं है, बेशक टेंशन नहीं है, कमाने धमाने का, बीमारी का, बूढ़ापे का, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, वहाँ आदमी बूढ़ा ही नहीं होगा। जन्नत के ताल्लुक से आगे हमारी बातें, लेकिन उसे एक फ़िक्र रहेंगी कि जन्नत की वो घड़ी, दुनिया की वो घड़ी जो उसने ज़ाया कर दी, अगर उसमें कमा लेता तो जन्नत आला हो जाती है, मकाम आला हो जाता ना। लेकिन हम क्या है, दुनिया के मकाम को बनाने के लिए लगे हैं, वो बात ख़त्म ही नहीं होती ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान दिया है कि दुनिया की ज़ैब ज़ीनत तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगी, लेकिन तुम इसके चक्कर में ना पड़ो, अपनी आखिरत को बनाओ, दुनिया को भी बनाओ लेकिन अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बनाओ, आखिरत को बनाओ अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बनाओ ना, कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही ना करे। तो जो भी है अल्लाह ताला यहाँ बता रहे कि दुनिया को किस तरह बनाया जाए, आखिरत को किस तरह बनाया जाए। तो दुनिया की फ़िक्र से निकल जाए कि यही तुझको धुन है, रहू सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रों को देखो, इबरत हासिल करो, ये कैसे कैसे थे, जनरल साहब है, मेजर साहब है, बिजनेस के बड़े माहिर है, लेकिन ज़िंदगी में ईमान अमल तकवा नहीं, तो कब्र तोड़ फोड़ के रख देती है, कब्र में अजाब होता है। लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं तो अल्लाह कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। बहरहाल फिर हम अपनी मौजू की तरफ आते हैं। हमारे मौजू के ताल्लुक से ही बातें चल रही थी कि ये जो आयत है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैगाम दिया है कि ईमान वाले हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी हो, अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे तो इसके अजर अल्लाह के पास यानी इनके रब के पास है, और इन पर ना तो कोई खौफ होगा, ना उदासी होगी, ना गम होगा। तो ये बहुत ही अजीम आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की गलत फहमियों को दूर किया है, हमारी भी गलत फहमियों को दूर किया है, नसारा की भी गलत फहमियों को दूर किया है, दिलों में चलने वाले शुबहात को भी दूर किया है। क्योंकि यहूद का ऐसा ख्याल था कि ख़ानदानी लिहाज से सबसे अफजल है वो लोग, यहूदी अपने आप को ख़ानदानी लिहाज से अफजल समझते थे क्योंकि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में आते हैं, इसलिए अपने आप को अफजल समझते थे कि नबियों की औलाद है, अफजल ख़ानदान का है और हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसा भी यहूदियों का ख्याल था, हम हज़रत याकूब की नस्ल से, नबियों की नस्ल से है, आला ख़ानदान से, तो हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हम अल्लाह ताला की खुसूसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मामला भी खुसूसी होगा, हमारे साथ ख़ास मामला होगा, हमसे गलती भी हो जाएगी तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम में नहीं डालेगा, सिवाय गिनती के चंद रोज़ बकिया लोग हमारे बराबर नहीं है। तो अल्लाह ने इनकी इस गलत फहमी को दूर किया। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात की नफ़ी की है कि कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ हो, किसी भी मसलक से हो ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर वो ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ईमान के जितने भी तकाज़े हैं इसको पूरा करे और अच्छे अमाल करे तो फिर वो जन्नत में जाने का मुस्तहिक है। अगर कोई आदमी कितना ही अच्छे ख़ानदान का क्यों ना हो, लेकिन अगर ईमान में कमी, अमल साले में कमी है तो जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं है। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें यहाँ साफ़ कर दी। अभी अल्लाह ताला ने यहाँ साबी के बारे में बताया। साबी इराक़ के रहने वाले लोग थे, वो सितारा परस्त थे। सितारा इन लोगों का भी दावा था कि हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूछते हैं,
ویسے تو مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم دین حنیف پہ ہے، حضرت دین ابراہیمی پہ ہے، پر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، جس کی تردید کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بھیجا نبوت کی شان کے ساتھ. پھر صابئین ایک فرقہ ہے جس کے اعتقادات اور طرز عمل کے بارے میں ٹھیک طرح سے واضح نہیں ہوا ہے، اور ان کے تعلق سے مختلف الگ الگ قول آتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین ڈھونڈے اسے قبول نہ کیا جائے گا، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. کئی لوگ ہوتے ہیں سوال پوچھتے کہ میں زندگی پر اچھا عمل کروں، بس اسلام نہ لاؤں. تو بھائی زندگی میں اچھا عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک اسلام پر عمل نہ کریں گے، کیونکہ اسلام کی جتنی بہترین شریعت آج تک دنیا پیش کر ہی نہیں سکی، تو اچھے عمل کہاں سے ہوئے؟ آپ کا دماغ لگاؤں گے تو برباد ہو جاؤں گے. جیسے کئی باتیں ہیں جو آگے بھی آئیں گی. ادھار دینے والا اسلامی طریقے سے ادھار نہیں دیتا تو بعد میں پچھتاتا ہے، حالانکہ ادھار دے کے وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہے. لیکن معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ادھار کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا تو آگے کوئی کسی کو ادھار نہیں دیتا، یعنی مجبوری میں کسی کی مدد نہیں کرتا. تو اسلام نے یہ طریقہ بتایا کس طرح ادھار دیا جائے، کس طرح کسی کی مدد کی جائے. مدد کی جائے تو کس کی جائے؟ زکوٰۃ کا طریقہ ہے. زکوٰۃ اپنے من سے آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اسلام نے 8 اسٹیج بتائے، ایک ایک اسٹیج کے حساب سے جاؤں گے تو آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے آئیں گی، معاشرے میں خیر آئیں گی. تو اسلام کے سوا کوئی ذریعہ ہی نہیں. تو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو شخص اسلام کے سوا اور دین ڈھونڈے اسے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان نہیں اٹھانے والا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابع دار، اس کا ماننے والا، ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا. لیکن دوسرا نبی آ جائے اور وہ ایمان والا اگر ان کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابع دار، ان کا ماننے والا، ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے یہاں نجات پانے والا. لیکن جب دوسرا نبی آ جائے اور وہ ایمان والا اگر ان کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. جیسے کہ یہود و نصارہ کو خبر دی گئی تھی کہ آپ کے وقت میں جو نبی آئے گا اس کی آپ اتباع کریں گے. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اسے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے، کسی شخص کا کوئی طریقہ، کوئی عمل مقبول نہیں تا وقت یہ کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے ہو. تو آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کا زمانہ تھا اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کی تابع داری اور اس کی شریعت کے مطابقت شرط ہے. اس آیت کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ نجات کسی گروہ میں ہونے سے ہوتی ہے. نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح پر ہے. تو گروہ، فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، تو فرقے میں کامیابی نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح. اب ایمان رکھنا ہے تو کیسا ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کو کس طرح صاف کرنا ہے، تو اس کو جاننا ہے. کہ کوئی صحابی ہے، ان کے منہ سے نکل پڑا جیسا آپ چاہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا کہ تم مجھے کیا اللہ کا مد مقابل بنا رہے ہو؟ جیسے اللہ چاہے اور میں چاہوں. میں صرف ایسا کہو کہ جیسا اللہ چاہے، اور اپنے آپ کو نکال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بھی ایک ایمان ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں نا، ہمارے قول میں بھی ایمان کو بڑھایا جاتا ہے، مضبوط بھی کیا جاتا ہے، کمزور بھی کیا جاتا ہے. تو اپنے قول اور فعل سے ہم جو بات کریں نا کہ آج باطل کی طاقت دے کے آ رہے وہ تو کر لے گا، ہم کہتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری ہے. ہم کہے جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا. اگر ہمارے بدعمالی کی وجہ سے اللہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے تو کوئی آباد نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کا رحم ہوا، اللہ ہمیں آباد کرنا چاہتا ہے تو کوئی برباد نہیں کر سکتا. تو یہ اپنے قول کو بنائیں. تو اس آیت کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات مل جائیں گی. نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے. تو عمل صالح میں اپنے قول اور فعل کردار سب کو بنائے. ہر چیز میں جہاں سے باطل آتا ہے، اللہ کا غیر آتا ہے، اس کا انکار کر دے. اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا وہ تو لازم ہے، اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے. لیکن اپنے دور کے رسول پر ایمان تو لائے پر عمل صالح نہیں کیا تو نجات نہیں ہوں گی. اپنے دور کے رسول پر ایمان تو لانا لازم ہے، لیکن ایمان تو لائے پر عمل صالح نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی تو نجات نہیں ہوگی. قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک خاص معین مدت ہے. ہاں ابھی ہماری بھی مدت ہے.
قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا کہ ہر امت کے لیے خاص معین طے کی گئی مدت ہے. ایسے موحدین موحد کہتے ہیں خدا کو ایک ماننے والا جس کا یقین ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے. ایسے موحدین موجود تھے جو کعبے کے پردے کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں, صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیسے کرے تیری بندگی یہ نہیں جانتے, کیسے کرے نہیں جانتے. حضرت بن کیا یہ معاملہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت زید بن نفیل ایک شخص تھے جو بتوں کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھتے تھے پر اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں سے کہ میں اس مورتی پوجا کو نہیں مانتا. ہاں میں اللہ کو تو مانتا ہوں, کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے, لیکن ساتھ میں مانتے تھے کہ یہ جو مورتیاں یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں, فرشتے ہیں, یہ اگر ہم اللہ سے ہماری سفارش کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. بھوگول, لات, منات, عزا وغیرہ جس کے تعلق سے آگے بھی ہماری باتیں ہیں. تو لیکن ایسے دور میں ایک موحدین تھے, 2-3 نام آتے, اس میں حضرت زید بن نفیل تھے جو مورتی پوجا کو اس وقت شرک مانتے تھے, برا مانتے تھے, اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ میں تجھے اپنا رب تو مانتا ہوں اور تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, پر کروں کیسے مجھے نہیں معلوم, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آئے تھے. حضرت زید بن نفیل حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے, اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ذریعہ بنایا. تو ایسے موحدین خدا کو ایک ماننے والے موجود تھے جو کعبے کا پردہ پکڑ کر کہتے تھے اللہ ہم صرف تجھے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں, صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جانتے نہیں کہ کیسے کرے. حضرت زید بن نفیل جو حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے, جو یہی سب کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے جبکہ ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی. لفظ یہود ہودن سے ماخوذ ہے, الگ الگ قول ہے اس میں کہ لفظ یہود ہودن سے ماخوذ ہے, لیا گیا ہے, ماخوذ یعنی لیا گیا, حاصل کیا گیا, اخذ کیا گیا. تو لفظ یہود ہودن سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے دوستی کے, مودتاً دوستی کے, یا یہ ماخوذ ہے توحود سے جس کے معنی توبہ کے ہے. تو یہودی جو تھے نا, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے, یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اس میں سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا آتا ہے. تو یہودا کی اولاد میں سے تھے, یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی, تو یہودی ان کی نسل سے تھے, اس لیے انہیں یہود کہا گیا ہے. یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور آپ علیہ السلام کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی. تب ان کا نام نصارہ ہوا, کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی کہ تائید, حمایت, طرفداری کی, تقویت کی, مدد کی, اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا. انہیں نصارہ بھی کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے. تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں, اپنے آپ کو پیش کیا, تو وہ حواری بن گئے اور مدد کرنے کی وجہ سے نصارہ بن گئے, کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی, طرفداری کی, تقویت دی, مدد کی, نصرت کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں آ کر ہمارا موضوع ختم ہوا. پھر آیت نمبر 63 کے تعلق سے ہم حصہ نمبر 88 میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل عطا فرمائے, اور ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں ہمارا ایمان میں کمی ہو تو اسے پورا کرے, اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بڑھائے, ہمارے اعمال کو قیامت تک بڑھائے, بہترین سے بہترین آخرت ہو, میزان عمل ہمارا نیکیوں سے بھرا ہو, حقوق العباد وغیرہ کسی طرح کی کوئی بدعمالی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال کو خوبصورت بنائے, بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.